بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جماعت ششم کی کتاب میں سے سبق پڑھیں گے ہماری زراعت اور گھریلو صنعتیں۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے۔ چونکہ زیادہ تر لوگ زراعت پیشہ ہے، اس لیے ملک کی تعمیر و ترقی میں ہماری زرعی پیداوار بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ ہمارے وطن کی زمین زرخیز ہے، آب و ہوا معتدل ہے، مطلب درمیانی، گرمیوں میں گرمی ہوتی ہے اور سردیوں میں سردی ہوتی ہے۔ فصلوں کی آبپاشی کے لیے 3 ذرائع موجود ہے۔ آبپاشی فصلوں کو سیراب کرنا، آب فارسی کا لفظ ہے، پانی کو کہتے ہیں۔ آبپاشی فصلوں کو سیراب کرنا یا پانی دینا۔ 3 ذرائع موجود ہیں۔ نہروں سے زمینیں سیراب کی جاتی ہے، یعنی نہروں کے ذریعے کھیتوں کو پانی دیا جاتا ہے۔ جہاں نہریں نہیں ہیں وہاں مشینی کنویں، ٹیوب ویل سے یعنی مشین کے ذریعے سے کنووں سے پانی نکالا جاتا ہے اور پھر کھیتوں اور فصلوں کو دیا جاتا ہے۔ ٹیوب ویل سے پانی حاصل کر کے فصلوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔ بارانی زمینوں میں فصل کا انحصار بارشوں پر ہے۔ انحصار جس کو انگلش میں ڈیپینڈ کہتے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا جب انسان اپنے بنائے ہوئے ہل سے زمین کا سینہ چیرتا تھا، مطلب ہل کے ذریعے زمین کو فصل کے قابل بنایا جاتا تھا، اور وہ بہت مشکل زمانہ تھا۔ پورے دن اور مہینے لگ جاتے تھے زمین کو ٹھیک کرنے میں یا فصل بونے کے قابل بنانے کے لیے۔ فصل کی بوائی کے لیے زمین نرم بنانے کے لیے بیلوں کی مدد سے سارا دن ہل چلاتا تھا۔ بیج بو کر رہٹ کی مدد سے کنویں سے پانی حاصل کر کے زمین کو سیراب کرتا تھا۔ بیلوں کے ذریعے جو زمینوں سے پانی نکالا جاتا تھا، سارا دن کھیتوں میں گوڈی کھرپے کی مدد سے زمین کو فصل کے قابل بنانا۔ کھرپے کے ذریعے کسان جب زمین میں لگے ہوتے ہیں اور کھرپے کے ذریعے زمین کو وہ فصل کے قابل بناتے ہیں کرتا تھا۔ فصل تیار ہو جاتی تو صبح سے شام تک شدید گرمی میں درانتی سے فصل کاٹتا تھا، اسے اکٹھا کر کے ڈھیر لگاتا تھا۔ بوسے کو دانے سے الگ کرنے کے لیے کھلیان بناتا تھا۔ کھلیان وہ بڑا میدان جہاں پر یہ فصل وغیرہ میدان جہاں اناج جمع کیا جاتا ہے، وہ میدان جہاں اناج جمع کیا جاتا ہے۔ دن رات کی اس سخت محنت کے باوجود صدیوں پرانے طریقے کے باعث زرخیز زمینوں سے بھی اپنی ضرورت کے مطابق پیداوار حاصل نہیں کر پاتا تھا۔ کہاں مشین کے ذریعے اور کہاں ہاتھ سے ایک کام کرنا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبادی میں اضافہ ہوتا گیا، اناج کی ضرورت بڑھتی گئی۔ ملک میں خوراک کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حکومت ہر سال بہت سا روپیہ خرچ کر کے دوسرے ملکوں سے غلہ منگوانے لگی۔ مطلب ہمارے ملک کی آبادی زیادہ ہے اور اس آبادی کو یہ غلہ پہنچانا وہ پورا نہیں ہوتا تھا، تو اس لیے مجبوراً ہم باہر سے اناج منگواتے تھے، غلہ منگواتے تھے۔ اسی طرح ملک کی تعمیر و ترقی کے کاموں کی رفتار خاصی سست ہو گئی۔ ملک میں زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے سنجیدگی سے غور و فکر کیا گیا۔ زیادہ غلہ اگاؤ مہم چلائی گئی۔ دیگر ممالک کے تجربات و اقدامات کا مشاہدہ کیا گیا۔ مطلب اس بات پر غور کرنے لگے کہ کس طرح ہم اپنے فصل کو بڑھا سکتے ہیں، کن طریقوں سے۔ باہر کے ممالک کو بھی دیکھا گیا کہ وہ لوگ کس طرح اپنی فصلوں کو بوتے ہیں، کس طرح ان کی کٹائی کرتے ہیں، کیا ان کے پاس سہولیات ہیں، تو اس پر غور کرنے لگے۔
دیگر ممالک کے تجربات و اقدامات کا مشاہدہ کیا گیا، مختلف فصلوں اور بیجوں پر تجربات کیے گئے اور بہتر بیجوں کی تلاش کی گئی۔ زرعی ترقی کے لیے سائنسی اور مشینی آلات کا استعمال کیا جانے لگا۔ حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر صوبے میں ادارے اور تجرباتی فارم بنائے۔ یہ ادارے کاشتکاروں کو جدید مشینی کھیتی باڑی سے آگاہ کرتے ہیں اور انہیں جدید آلات کا، کاشتکاری، کیمیائی مرکبات، کھادوں اور بیجوں کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہیں۔ مٹی کے نمونوں کی جانچ پڑتال کے نتیجے میں انہیں بہتر کھاد اور بیج مہیا کرتے ہیں۔ صوبائی زراعتی اداروں کے علاوہ حکومت نے جدید زرعی تعلیم کے فروغ کے لیے فیصل آباد، پنجاب میں جو ہے، پشاور خیبر پختونخوا میں ہے، اور سندھ میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی۔ یعنی لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے انہوں نے فیصل آباد میں اور پشاور میں، سندھ میں زرعی یونیورسٹیاں قائم کی۔ حکومت نے اس سلسلے میں جو کوششیں کی ہے یا کر رہی ہے وہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں ہمارے کاشتکاروں نے کیمیائی کھاد کے علاوہ جدید زرعی آلات اور مشینوں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ اب بیلوں کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی ہے۔ پہلے بیلوں کے ذریعے زمین کو تیار کیا جاتا تھا فصل کے لیے، لیکن اب بیلوں کی جگہ ٹریکٹر نے لے لی۔ ٹریکٹر سے زمین کو تیار کیا جاتا ہے، جس کے ذریعے چند گھنٹوں میں کئی مربع ایکڑ زمین کاشت کی جاتی ہے۔ بیج بونے کے لیے بھی مشینیں استعمال کی جاتی ہے۔ فصلوں کی کٹائی کے لیے اور درانتیوں کی جگہ مشینیں کام کرنے لگی۔ یعنی پہلے درانتی کے ذریعے زمین سے فصل کاٹی جاتی تھی، لیکن اب اس کی جگہ مشینوں نے لے لی۔ غلے اور بوسے کو الگ کرنے کے لیے مشینیں استعمال ہوتی ہے۔ اب تو ایسی مشینیں بھی استعمال ہو رہی ہے جو فصل کی کٹائی سے لے کر غلے اور بوسے کو الگ الگ کرنے تک سارے کام خود ہی انجام دیتی ہے۔ یعنی اب کسانوں کے لیے بہت زیادہ سہولیات اور آسانی ہو گئی ہے۔ بیلوں اور رہٹ کی جگہ اب مشینی کنویں، ٹیوب ویل کام کر رہے ہیں۔ بجلی کا بٹن دباتے ہی ان مشینی کنووں سے منٹوں میں خاصی بڑی زمین سیراب ہو جاتی ہے۔ جہاں دور دراز دیہات میں بجلی موجود نہیں ہے، وہاں مشینی کنویں چلانے کے لیے ڈیزل سے چلنے والے انجن استعمال ہو رہے ہیں۔ زراعت کی ترقی کے لیے حکومت کوششیں کر رہی ہے کہ پانی کو ضائع ہونے سے بچایا جائے۔ اس مقصد کے تحت نہروں کے کنارے پختہ کرائے جا رہے ہیں۔ ایک زرعی ملک میں زراعت سے متعلق صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں کا ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ حکومت نے گھریلو دستکاریوں، یعنی ہمارے پاکستان کے لوگ بہت زیادہ ہنرمند ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار ہنر دیے ہیں۔ اگر ان کو آگے لایا جائے اور ان کی حکومت کی طرف سے کوئی مدد ہو تو بہت ٹیلنٹ ہے پاکستان میں، بہت زیادہ ہنرمند لوگ ہیں ہمارے پاس، لیکن ان کو آگے لانے کی ضرورت ہے۔ اچھا، حکومت نے گھریلو دستکاریوں اور چھوٹی صنعتوں کی اہمیت کو شروع ہی سے محسوس کیا ہے اور ان کی ہمیشہ حوصلہ افزائی اور مدد کی ہے۔ ان چھوٹی صنعتوں اور گھریلو دستکاریوں میں مشروبات، مربے اور چٹنیاں تیار کرنا، لکڑی سے تیار ہونے والا سامان، چمڑے کی مصنوعات کی تیاری، مغز بانی، مرغ بانی، شہد کی مکھیاں پالنا، مغز بانی، شہد کی مکھیاں پالنا، مرغ بانی،
مرغیاں پالنا اور ماہی پروری مچھلیاں پالنا خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ اس مقصد کے لیے حکومت زرعی بینکوں، معاشرتی بہبود کے اداروں اور امداد باہمی کی انجمنوں کی سرپرستی اور امداد کر رہی ہے۔ ان کوششوں کے نتیجے میں اب ہمارے چھوٹے زمیندار، کاشتکار اور دیہی مزدور اپنا فالتو وقت چھوٹی گھریلو صنعتیں قائم کرنے میں صرف کر رہے ہیں۔ یہ لوگ ملک کی تعمیر و ترقی اور عوام کی خوشحالی میں نمایاں حصہ لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے وطن عزیز کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہے، ان گنت قدرتی وسائل بخشے ہیں، لیکن یہ یاد رکھے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ، دریا، یعنی دیکھا جائے تو ہر قسم کی سہولیات ہمیں میسر ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو دی ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قدرتی وسائل کی ایک حد ہے، ہم اپنی محنت اور کوشش سے بعض وسائل میں اضافہ کر سکتے ہیں، لیکن قدرتی وسائل میں اضافہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے ایسے وسائل کو جن میں اضافہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمارے لیے پیدا کی ہے ان کی قدر کرنی چاہیے، درختوں کو نہیں کاٹنا چاہیے، اضافہ کرنا ہمارے اختیار میں نہیں، ضائع ہونے سے بچانا ضروری ہے، ان کا استعمال انتہائی مفید صورت میں ہو، ان کا تحفظ کریں۔ یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم آئندہ نسلوں کو صرف مسائل ہی ورثے میں دے کر نہ جائیں، بلکہ انہیں وسائل بھی ورثے میں مل سکے تاکہ یہ وسائل انہیں بہتر زندگی گزارنے میں مدد دے۔ پڑھائی ہم نے کر لی، یقیناً سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس میں سے کچھ مشکل الفاظ تھے جو میں نے آپ کے لیے بورڈ پہ لکھے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی ہے، الفاظ معنی زرعی پیداوار، زرعی پیداوار فصلیں، گوڈی کرنا کھرپے سے کھیت کو نرم کرنا، گوڈی کرنا کھرپے سے کھیت کو نرم کرنا۔ آب پاشی فارسی کا لفظ ہے، آب پاشی پودوں کو پانی دینا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہماری اردو زبان میں بہت سی زبانوں کے الفاظ ہیں، لیکن زیادہ تر اس میں عربی اور فارسی کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں زیادہ تر۔ آب پاشی پودوں کو پانی دینا۔ مرغ بانی، مرغ بانی مرغیاں پالنا۔ مرغ بانی مرغیاں پالنا۔ فروغ دینا ترقی دینا، فروغ دینا ترقی دینا۔ معتدل درمیانہ، یعنی پاکستان میں سردیوں کے موسم میں خوب سردی ہوتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں خوب گرمی ہوتی ہے۔ اس وقت بھی گرمی کا بہت زیادہ زور ہے اور بہت برا حال ہے گرمی سے۔ معتدل درمیانہ۔ کھلیان میدان جہاں اناج جمع کیا جاتا ہے، وہ میدان جہاں اناج جمع کیا جاتا ہے۔ مغزبانی شہد کی مکھیاں پالنا، مغزبانی شہد کی مکھیاں پالنا۔ ماہی پروری مچھلیاں پالنا، ماہی پروری مچھلیاں پالنا۔ مصنوعات کارخانوں میں بننے والی چیزیں، مصنوعات کارخانوں میں بننے والی چیزیں۔ اب ہم مشق میں سوالات کی جوابات کی طرف آتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، کاشتکاری کا پرانا طریقہ کیا تھا؟ جواب، پرانے زمانے میں تمام کاشتکاری ہاتھوں سے کی جاتی تھی، ہاتھوں سے بوائی ہوتی، بیلوں کے ذریعے ہل چلایا جاتا، رہٹوں سے آبپاشی ہوتی، درانتیوں سے فصلوں کی کٹائی کی جاتی اور بھوسے سے اناج جدا کرنے کے لیے کھلیان بنائے جاتے تھے۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں۔
کاشتکاری کا جدید طریقہ کیا ہے؟ جدید یعنی آج کل کون سے نئے طریقوں سے کاشتکاری کی جاتی ہے؟ جدید، نیا۔ جواب نمبر 2 ہے آج کل تمام کاشتکاری جدید طریقوں یعنی مشینوں سے کی جاتی ہے۔ مشین کے ذریعے بوائی کی جاتی ہے، ٹریکٹروں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے، ٹریکٹروں کے ذریعے ہل چلایا جاتا ہے، جدید نہری نظام اور بجلی یا جنریٹروں کے ذریعے آبپاشی کی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3 ہے بارانی زمینوں کی فصل کا انحصار کس پر ہے؟ جواب بارانی زمینوں کی فصلوں کا انحصار بارشوں پر ہے۔ سوال نمبر 4 فصلوں کی آبپاشی کا پرانا ذریعہ کیا تھا؟ یعنی پرانے زمانے میں کھیتوں کو، فصلوں کو کس طریقے سے پانی دیا جاتا تھا؟ فصلوں کی آبپاشی کا ذریعہ رہٹ تھا، رہٹ بیلوں کے ذریعے زمین سے پانی نکالا جاتا تھا اور پھر کھیتوں اور فصلوں کو دیا جاتا تھا۔ سوال نمبر 5 ہے جہاں بجلی نہیں وہاں آبپاشی کا ذریعہ کیا ہے؟ جواب جہاں بجلی نہیں وہاں آبپاشی کا ذریعہ ڈیزل انجن ہے۔ سوال نمبر 6 کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 6 ہے اناج کی زیادہ ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ جواب آبادی میں اضافے کی وجہ سے اناج کی زیادہ ضرورت پیش آنے لگی۔ سوال نمبر 7 گھریلو صنعتوں سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب گھریلو صنعتوں کی وجہ سے زیادہ تر استعمال کی اشیاء کم خرچ میں آسانی سے ملتے ہیں، جبکہ یہ صنعتیں عوام کی خوشحالی اور ملک کی بہبود و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں، اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سوال نمبر 8 کی طرف آتے ہیں زرعی یونیورسٹیاں کیوں قائم کی گئی؟ زرعی یونیورسٹیاں کیوں قائم کی گئی؟ جواب زرعی یونیورسٹیاں زرعی تعلیم کو عام کرنے کے لیے قائم کی گئی، مطلب ہر وہ بندہ جس کی زمینیں ہیں، جو فصل بوتا ہے، لگاتا ہے، اس تک یہ تعلیم پہنچے اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ سوال نمبر 9 ہے زراعت پیشہ سے کیا مراد ہے؟ زراعت پیشہ سے کیا مراد ہے؟ جواب زراعت پیشہ سے مراد کھیتی باڑی سے وابستہ لوگ ہیں۔ زراعت پیشہ سے مراد کھیتی باڑی سے وابستہ لوگ ہیں۔ سوال نمبر 10 اپنے علاقے کی گھریلو صنعتوں کے نام لکھیں۔ جواب نمبر 10 مرغ بانی، مگس بانی، جانور پالنا، چپل سازی اور مشروبات اور کپڑے بنانا۔ واحد جمع کی طرف آتے ہیں۔ واحد جمع ہے یہاں کتاب والوں نے سارے جمع دیے ہوئے، ہم ان کے واحد لکھیں گے۔ یہ ہے ضروریات، اس کی واحد ہوگی ضرورت، مشروبات مشروب، مرکبات مرکب، تجربات تجربہ، آلات اس کا واحد ہوگا آلہ، مشاہدات جمع ہے، اس کی واحد ہوگی مشاہدہ، تحقیقات تحقیق، رسائل رسالہ۔ اب ہم سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں۔ سوال ہے حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کی جو کوششیں کی ہیں انہیں اپنے الفاظ میں لکھیں۔ جواب کی طرف آتے ہیں۔ جواب نمبر 5
حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے ہر صوبے میں زرعی آلات اور تجرباتی فارم بنائے تاکہ کاشتکاروں کو جدید کھیتی باڑی اور اس کے آلات، کیمیائی مرکبات اور مختلف قسم کے کیڑے مار دواؤں کے استعمال سے آگاہ کرنے کے لیے ہر صوبے میں یونیورسٹیاں قائم بھی کی۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک کے زرعی تجربات کا مشاہدہ بھی کیا گیا۔ سوال نمبر 6 ہے، ہمارے ملک میں کون کون سی فصلیں پیدا ہوتی ہیں؟ جواب، ہمارے یہاں گندم، جوار، مکئی، گنا، تمباکو، چاول، سورج مکھی اور چقندر جیسی فصلیں پیدا ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے، آپ کے علاقے میں کاشتکاری کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ آپ کے علاقے میں کاشتکاری کے کون کون سے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں؟ جواب، ہمارے علاقے میں زیادہ تر زراعت کا جدید طریقہ استعمال ہوتا ہے، یعنی مشینری طریقہ، یعنی کھیتی باڑی جدید مشینوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری یہ مشق ختم ہوتی ہے۔ اس کو پڑھیں، سیکھیں اور یاد کریں۔